اور ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے اور ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے۔ ابھی مفتی عاشق حسین صاحب نے آپ کو جو خطاب کیا تو اس میں بتایا، دعوت فکر دی کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کس لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی معرفت کی محبت ہوئی، اس لیے اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا، اور مزید کرم یہ ہے کہ اپنی معرفت ہمیں اور آپ کو بتائی۔ اور پھر حدیث انہوں نے بیان کی کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے مخلوق کو پیدا کیا، اور ساری مخلوق پر میری ربوبیت اور میری الوہیت ظاہر ہو، اور ساری مخلوق میری ربوبیت، میری الوہیت کو جانے اور عبودیت کا اقرار کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا کیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی اور اگر اپنی معرفت کی محبت نہ ہوتی تو مخلوق پیدا نہ ہوتی۔ اس کو معرفت کی محبت ہوئی، اس لیے رب نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور ساری مخلوق پر محبت کی تجلی ڈالی تو مخلوق پیدا ہوئی، اور جب تجلی بڑھی تو جس کو چاہا اس کو اپنی معرفت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرما لیا۔ یہ سب انہوں نے آپ کو بیان کیا، اور یہ اس لیے کیا کہ کچھ لوگ پڑھ لیا انہوں نے معلل بالاغراض، تو پڑھنے کے لیے پڑھ لیا، اور پڑھ لیا ہے تو کچھ ایسی بات پڑھی ہے تو بیان کریں گے۔ بات ساری شارٹ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ بندہ جب
اپنے افعال کے طور پر جیسے خود کرتا ہے اس پر اگر وہ اس کو قیاس کرتا ہے تو انہوں نے صاف کر دیا کہ یہاں یہ بات ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس قادر مطلق میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو اپنی پہچان کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ آسمان سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، آسمان میں جو کچھ ہے اسے اللہ کی طرف اس کی پہچان ہوتی ہے، زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور انسان تو یہ کسی عارف باللہ کا یا محمد ابن عربی رضی ان کا یہ شعر ہے، اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو، فیک انطول عالم الاکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کمال ہے کہ اس نے عالم کی دو قسمیں کی، ایک عالم کبیر بڑا عالم، اور ایک عالم جو اس بڑے عالم کا نمونہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چھوٹا عالم۔ تو جب کائنات کو پھیلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آسمان بن گیا، زمین بن گئی، زمین میں نقش و نگار پیدا ہو گئے، ندی نالے بن گئے، اور جب اسی عالم کو سمیٹا تو انسان بن گیا اور اس عالم کا وہ نمونہ بن گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا ہمیں اور آپ کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبت کی تجلی ڈالی تو ساری مخلوق پیدا ہوئی۔ پھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت دینے والا تھا ازل میں، تو اس نے مقدر فرما دیا کہ جس کے لیے جس کو اپنی معرفت بخشوں گا، جس کو اپنی معرفت دوں گا تو ساری دنیا اس کے لیے بناؤں گا۔ قرآن سے پوچھو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ کون ہے کہ اگر تم اس کو جان جاؤ گے، اس کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور اسی پر موقوف نہیں ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا انسانوں کے لیے پیدا کی، اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کو جانے اور اس کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے۔ تو ساری دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ تو پھر اب انسان جو ہے وہ کیسا بد نصیب ہے کہ اگر وہ اس کو بھول جائے، اللہ کی یاد کو چھوڑ دے، اس کو بھول جائے، اور اس کو چھوڑ کر جو چیز اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو دنیا دار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ دنیا حاصل ہو جائے، لیکن دنیا ان سے دور دور بھاگتی ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ دنیا کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے ان کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور ان کے قدموں میں آ کے گر جاتی ہے۔
اسی کو تاج الشریعہ فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، رہنمائے دین و ملت، رہنمائے دین و ملت۔ پانی دو، پانی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہم سب اس کی معرفت کی تجلی سے پیدا ہوئے۔ اب تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور صرف اسی پر نہیں چھوڑا کہ آسمان تو پیدا کر دیا، زمین تو پیدا کر دی، زمین میں اور آسمان میں ہزار دلائل اپنی وحدانیت کے پیدا کر دیے، اس پر نہیں چھوڑا، عقل پر نہیں چھوڑا، اس پر نہیں چھوڑا کہ سب کچھ اب زمین پیدا کر دی اور آسمان پیدا کر دیا، اب کسی ہدایت دینے والے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہنچانے والے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین تو پیدا ہو گئی، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس پر نہیں چھوڑا، کیونکہ ہماری اور آپ کی عقل ناقص ہے، اور اسی عقل پر اس لیے نہیں چھوڑا کہ انہی اہل عقول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف کیا، اور اس میں انسانوں کا ایک طبقہ ہے کہ جو مکلف ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانیں، پہچانیں اور اس کی عبادت کریں، تو پھر یہ اہل عقول ان میں سے کچھ وہ تھے جو پیڑوں کے آگے جھک گئے، جو سورج کے آگے جھک گئے، جو پانی کے آگے جھک گئے، تو پھر یہ مسلمان ہی کی عقل ہے کہ اس نے اللہ کو جانا، اور پھر اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء اکرام کو بھیجا، رسولانہ اعظام کو بھیجا، ان کو بھیجا ہدایت کے لیے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ تشریف لائے، ان کو بھیجا کہ اب یہ نہ ہو تو، لیکن وہ کیسے نبی تھے؟ ان کو نبی بنا کر بھیجا تو وہ اپنے ایک زمانے کے نبی، اپنے ایک بستی کے نبی، اس دور کے نبی، اس بستی کے نبی، جس بستی میں آئے اس بستی کے نبی، لیکن محمد رسول اللہ کو جو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو انسانوں کے نبی، جنوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، اس دور کے نبی، اس دور کے نبی، اور ہر دور کے نبی، اب قیامت تک وہ نبی ہیں، اور اب نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور جو یہ مانے وہ کافر ہے۔ تو سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا کر بھیجا۔ اب ہم اس بات کو تھوڑا یوں سمجھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ عام ہے، اور انبیاء کرام کی رسالت جو ہے وہ خاص ہے۔ وہ نبی ہیں لیکن ان کی رسالت خاص ہے، تو خاص اور عام کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ کسی میٹل سے، یہ لکڑی سے یہ صوفہ بنا، اور اس سے کپاٹ بنا، اس سے میز بنی، اس سے بہت ساری
شکلیں بنی تو پہلے میٹیریل چاہیے. میٹیریل اصل ہے. اگر میٹیریل نہیں ہوگا تو یہ شکلیں نہیں ہوں گی. قیامت تک اس کی اور شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن میٹیریل ہونا چاہیے. لوہا ہو, پتھر ہو تو پتھر اصل ہے. اب لوہا اصل ہے تو اس سے تمام طرح کی صورتیں پیدا ہوں گی. تو پھر آپ یوں سمجھ لو کہ ان کی رسالت جو تھی وہ خاص تھی, اور محمد رسول اللہ کی رسالت جو ہے وہ عام ہے. تو اب عام اور خاص میں آپ نے سمجھ لیا کہ یوں کہ ایک نبی ہیں محمد رسول اللہ کہ جو ان کی حقیقت ہے, تو وہ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء میں ان کی رسالت نظر آ رہی ہے. فرشتوں میں وہ ہیں, زمین میں وہ ہیں, اور آسمانوں میں وہ ہیں, اور جہاں ہے وہی ایک نبی ہے محمد رسول اللہ, اور ان کی وہ رسالت, وہ ان کا وجود خاص ہے. تو وہ خاص عام وجود جو ہے اس سے, یا آپ یوں سمجھ لو کہ آپ ایسے سمجھ لو کہ وہ فرشتوں میں وہ ان کا جلوہ نظر آ رہا ہے, اور جنوں میں اور انسانوں میں ان کا جلوہ ہے, اور باغوں میں چمنزاروں میں ان کا جلوہ ہے. اسی کو اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں, وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم و دہر ہے, وہی بہر ہے, وہی لہر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عشق و محبت, عشق و محبت. فیضان اعلی حضرت, قاسم فیضان اعلی حضرت. تو محبت کی سب سے پہلی تجلی محمد رسول اللہ پر, اور ہر نعمت کی جس کو جو نعمت ملی تو انبیاء کرام کو بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے, کس کے لیے کہ وہ تبلیغ کریں اور لوگ اللہ کو جانیں پہچانیں. تو ان کو اس لیے بھیجا ہدایت کے لیے کہ وہ اللہ کا راستہ بتائیں اور اس راستے پر لوگوں کو چلائیں. لیکن محبت کی سب سے پہلی تجلی جو اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی وہ محمد رسول اللہ پر ڈالی, اور ساری نعمتیں برکتیں ان کے صدقہ و طفیل میں ہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ انبیاء کو, اور انبیاء نے امتوں کو پہنچایا, لیکن سب کو پہنچانے والے اور سب کے ہادی محمد رسول اللہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلک پر جو آپ کو ابھی بیان کیا انہوں نے, اس مسلک پر ہم سب کو قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے. اور پھر ارشاد ہوا قرآن عظیم میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کیا ہے محبوب تم فرما دو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے, فاتبعونی تو میری اتباع کرو, مجھ سے محبت کرو, یحببکم اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت کے لیے شرط بنایا, اور ان کی یاد کو اپنی یاد بنایا, ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا. تو پھر اللہ کا ذاکر, اللہ کو یاد کرنے والا وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا ذاکر ہے, اور جو ان کے ذکر سے روکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکتا ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں, واللہ وہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ کہ ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دلوں میں بسائیں, اور جو اس محبت سے روکنے والے ہیں, جو ٹوکتے ہیں, جو میلاد کو منع کرتے ہیں, جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو ہم اور آپ
روک لیں, ان سے دور رہیں اور ان سے بچ جائیں. اور جو لوگ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح کہتے ہیں, ان سے بھی اپنے آپ کو ہم اور آپ دور رکھیں, کیونکہ اعلی حضرت کا پیغام یہ ہے. دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہے, ہم ہیں عبد مصطفیٰ, پھر تجھ کو کیا. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو روکتے ہیں, تو ہمیں اور آپ کو ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے, کیونکہ یہ جو ہے محبت جو ہے سرکار کی محبت, یہی عین ایمان ہے. اور یہ بد مذہبوں کی صحبت سے, ان کے پاس بیٹھنے سے, اٹھنے سے یہ اس کا خطرہ ہے کہ یہ آپ کے دل سے نکل جائے تو ایمان کا طوطا اڑ گیا, تو پھر ساری دولت چلی گئی. کیونکہ دنیا تو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے, وہ تو کیسے نہ کیسے کر کے آپ کے پاس آ ہی جائے گی. جو مقدر کیا ہے وہ آپ کو ملے گا ہی, تو اس پر مت مرو. تاج الشریعہ فرماتے ہیں نہ سمجھ مرتے ہیں, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور ان سے فرماتے ہیں عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن, مر کے ترس ہوگے اس زندگی کے لیے. صلح کلی پہلے سناتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. پہلے کہا کہ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے, تو اس پہچان کو اگر کوئی مٹانا چاہے تو سمجھ لینا وہ پہچان دین کی پہچان کو مٹانا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ خبیث و طیب میں کوئی, پاک اور ناپاک میں کوئی امتیاز نہ رہے, وہ اس امتیاز کو مٹانا چاہتا ہے. پھر تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے جو آپ نے ابھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی ہم عبادت کریں. کیونکہ عبادت یہ جو ہے یہ ساری عبادت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے, اس کے بعد اور کلمہ پڑھ کے ان کی شان میں گستاخی کرے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرے, تو ان کی کوئی نماز, ان کا کوئی روزہ, بے شک کوئی عمل مقبول نہیں ہے. بے شک مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا. ہاں, اور یہ پیغام دیا کہ وہاں جو دامن تم نے تھاما ہے, جو پٹا, تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جو پٹا تمہارے گلوں میں حضور غوث پاک کا ڈالا گیا ہے, اور جو پتا تم نے ڈالا ہے وہ پٹا وہ ہے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, اور اپنے پاس سے نہیں کہتے. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا کوئی مرید اور میرا کوئی مصاحب جہنم میں نہیں ہے, اور میں جب تک اللہ تبارک میدان حشر میں اللہ تبارک کے سامنے حاضر رہوں گا, اور جب تک اپنے لیے اور تمہارے لیے نجات کا پروانہ نہ لے لوں میں وہاں سے نہ ہٹوں گا. اسی کو تاج الشریعہ فرماتے ہیں اختر قادری خود میں چل دیا, خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ تمام حضرات جماعت رضائے مصطفیٰ جو اعلی حضرت کی قائم کردہ جماعت ہے, جو رضائے مصطفیٰ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں, اس پر آپ لوگ اس میں آپ بھی اس میں شامل ہو, اور
ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. وصلی اللہ تعالی. ہاں میں کھڑے کو تھوڑی پیوں گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. کاش کہ میرا رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا. اے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، کی نورانی صورت لاکھوں سلام. جانشی آپ کے شاہ اسجد رضا، جانشی آپ کے شاہ اسجد رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما. قائد اہل سنت لاکھوں سلام. والسلام علیک حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک قاسم رزق اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. دارالعلوم ضیاء اختر میں جس دارالعلوم ضیاء